کیا سائنسی ترقی کے اس دور میں یہ ممکن ہے کہ 250 ٹن وزنی ایک مسافر طیارہ جس میں 239 معصوم انسان سوار ہوں اچانک غائب ہو جائے؟ ایک ایسا جہاز جسے دنیا کا کوئی سیٹلائٹ یا کوئی جدید ترین ملٹری ریڈار ڈھونڈ نہیں پایا، آج وہ کہاں پر ہے؟ کیا کوئی وہ ایک عام حادثہ تھا یا پھر تاریخ کا سب سے بڑا اور سوچا سمجھا اغوا؟ 8 مارچ 2014 کی وہ ایک عام سی رات تھی۔ ملیشیا کے کوالالمپور ایئرپورٹ سے ملیشین ایئر لائنز کی پرواز MH370 جو کہ ایک بوئنگ 777 طیارہ تھا، بینجنگ کے لیے اڑان بھرتا ہے۔ جہاز میں 239 انسان سوار تھے، کچھ اپنے خاندان سے ملنے جا رہے تھے تو کچھ لوگ اپنے بزنس ٹرپ پر تھے، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ پرواز ان کی آخری پرواز ہوگی۔ رات کا وقت تھا اور آسمان بالکل صاف تھا۔ جہاز 35,000 فٹ کی بلندی پر آرام سے اڑ رہا تھا۔ رات کے ٹھیک 1:19 پر ملیشیا کا ایئر ٹریفک کنٹرول پائلٹ یہ کہتا ہے کہ اب پرواز ویتنام کی حدود میں داخل ہو رہی ہے، آگے کا رابطہ ویتنام کی ایئر ٹریفک کنٹرول سے کریں۔ تب کاکپٹ سے کپتان ظہاری احمد شاہ کی پرسکون آواز آتی ہے، گڈ نائٹ ملیشینز 370۔ یہ اس جہاز سے سنی جانے والی تاریخ کی آخری آواز تھی۔ اس کے ٹھیک 2 منٹ بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا کے ہوش اڑا دیے۔ یہ جہاز ریڈار سے اس طرح غائب ہوا جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ ٹھیک 1:21 پر جیسے ہی جہاز ملیشیا اور ویتنام کے درمیان سمندر کے اس حصے پر پہنچا جسے نو مینس لینڈ کہا جاتا ہے، جہاں پر دونوں ہی ممالک کے ریڈار بہت زیادہ کمزور پڑ جاتے تھے، وہاں کسی نے جہاز کا ٹرانسپونڈر مینولی طور پر بند کر دیا۔ ٹرانسپونڈر وہ ڈیوائس ہوتی ہے جو زمین پر موجود کنٹرول روم کو بتاتی ہے کہ جہاز کہاں پر ہے، اس کی اونچائی کتنی ہے اور یہ کس رفتار سے حرکت کر رہا۔ ٹرانسپونڈر بند ہونے کے بعد سول ریڈار پر یہ جہاز بالکل ہی غائب ہو چکا تھا۔ ویتنام کے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے فوراً ملیشیا سے رابطہ کیا کہ آپ کا جہاز ہمارے ریڈار پر دکھائی نہیں دے رہا۔ ملیشیا نے جواب دیا کہ ہمارے پاس سے تو وہ جا چکا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ملکوں کے کنٹرول رومز میں افراتفری مچ گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شروع میں تو سب کو لگا کہ جہاز سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے، لیکن جب ملیشیا کی فوج نے اپنے خفیہ ملٹری ریڈار کا ڈیٹا چیک کیا تو ایک ایسا انکشاف ہوا جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ٹرانسپونڈر بند ہونے کے بعد جہاز بینجنگ کی طرف گیا ہی نہیں تھا، بلکہ کسی نے بڑی مہارت سے جہاز کو ایک تیز یو ٹرن دیا اور اسے واپس ملیشیا کی طرف موڑ دیا۔ یہی نہیں، ملٹری ریڈار کے مطابق جہاز اڑتے اڑتے اچانک 45,000 فٹ کی بلندی پر چلا گیا، جو اس بوئنگ جہاز کے اڑنے کی آخری حد تھی۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا تاکہ اتنی اونچائی پر آکسیجن کم ہو جائے اور مسافر بے ہوش ہو جائے۔ اس کے بعد جہاز نے ملیشیا اور تھائی لینڈ کی سرحد کے بالکل اوپر سے اڑان بھری تاکہ کوئی بھی ملک اسے دشمن ملک کا جہاز سمجھ کر تباہ نہ کر دے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، لیکن جہاز کو کوئی ایسا شخص اڑا رہا تھا جو ریڈار کی خامیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ ملٹری ریڈار کی حد ختم ہونے کے بعد جہاز بحرہ ہند کے سنسان اور گہرے پانیوں کی طرف نکل گیا۔ اب دنیا کے پاس اس کا نہ تو کوئی سراغ تھا اور نہ ہی کوئی نشان۔ لیکن جہاں کہانی میں انٹری ہوتی ہے برطانوی سیٹلائٹ کمپنی انمارسٹ کے ڈیٹا کی۔ جہاز کے سارے کمیونیکیشن سسٹم بند ہونے کے بعد جہاز کا ایک خود کار انجن سسٹم ہر 1 گھنٹے کے بعد سیٹلائٹ کو ایک خاموش سگنل بھیجتا تھا جسے پنگ کہتے ہیں۔ ان پنگز کی کیلکولیشن سے معلوم ہوا کہ ریڈار سے غائب ہونے کے بعد یہ جہاز مزید 6 گھنٹے تک مسلسل اڑتا رہا۔ یہ جہاز سیدھا جنوب کی طرف دنیا کے سب سے الگ تھلگ سمندر کی طرف جا رہا تھا، جہاں دور دور تک نہ تو کوئی زمین تھی اور نہ کوئی انسان۔ صبح کے 8:19 پر جہاز نے آخری پنگ بھیجی۔ اس کا ایندھن ختم ہو چکا تھا اور انجن بند ہونے کو تھے۔ انجنز کے بند ہونے کے بعد جہاز ہزاروں فٹ سے نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ اس گمشدہ طیارے کو ڈھونڈنے کے لیے دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ امریکہ، چین اور آسٹریلیا سمیت درجنوں ممالک نے کروڑوں ڈالرز پانی کی طرح بہا دیے، لیکن سمندر کی تہہ سے جہاز کا ایک پرزہ بھی برآمد نہ ہو سکا۔
واقعے کے 1 سال بعد افریقہ کے ساحلوں پر جہاز کا ایک ٹکڑا بہتا ہوا ملا جسے فلیپرون کہتے ہیں۔ اس ٹکڑے پر موجود نمبر سے یہ تصدیق ہوئی کہ یہ پرواز MH370 کا ہی حصہ ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ٹکڑے کی حالت دیکھ کر ماہرین نے بتایا کہ جب جہاز پانی سے ٹکرایا تو اس وقت اس کے ونگز کھلے ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آخری وقت تک جہاز کو کنٹرول کر رہا تھا اور اسے سمندر پر آرام سے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ سیدھا ڈوب جائے اور اس کا ملبہ تک بھی کسی کو نہ ملے۔ آخر اس پراسرار رات کو کیا ہوا تھا؟ اس کے پیچھے 3 بڑی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی تھیوری، جسے سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس کے مطابق جہاز کا کپتان ظہاری احمد شاہ ہی دراصل اس سارے معاملے کا ایک ماسٹر مائنڈ تھا، کیونکہ اس کے گھر سے ایک فلائٹ سیمولیٹر ملا تھا جس میں ظہاری احمد شاہ نے حادثے سے چند ہفتے پہلے بالکل اسی روٹ پر اڑنے کی پریکٹس کی تھی جس روٹ پر MH370 غائب ہوا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے اور انہوں نے کو پائلٹ کو کسی بہانے سے کاکپٹ سے باہر بھیجا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا اور مسافروں کو بے ہوش کیا اور جہاز کو لے کر گہری سمندر کی طرف چلے گئے۔ دوسری تھیوری سائبر ہائی جیکنگ ہے۔ کچھ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ جہاز کو کاکپٹ سے نہیں بلکہ نیچے مسافر کیبن میں موجود الیکٹرانک روم سے ہیک کیا گیا تھا تاکہ پائلٹس بالکل بے بس ہو جائیں۔ اور تیسری تھیوری ہے ہائپوکیسیا حادثہ، یعنی جہاز میں اچانک آگ لگی یا دباؤ کم ہوا اور پائلٹ نے جہاز کو واپس موڑا تاکہ ایمرجنسی لینڈنگ کی جا سکے، لیکن دھوئیں یا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کاکپٹ میں سب بے ہوش ہو گئے اور جہاز آٹو پائلٹ پر تب تک اڑتا رہا جب تک اس کا فیول ختم نہیں ہو گیا۔ آج 12 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن 239 انسانوں کے ساتھ غائب ہونے والا وہ بوئنگ 777 آج بھی بحر ہند کی گہرائیوں میں کہیں دفن ہے۔ آپ کے خیال میں اس رات کاکپٹ میں کیا ہوا تھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔